السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ہم نے خطبے میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا معنی ہے کہ تم ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج کل یہ سوچ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہمیں کسی دوسرے کے معاملہ میں زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے، ہمیں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو خدا کے وہاں اس برائی کا حساب بھی اسے ہی دینا ہے۔ اس لیے اگر کہیں کے لوگ برائی کو دیکھ کر بھی منع نہ کریں، اس برائی کے خلاف آواز نہ اٹھائیں، تو کچھ لوگ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہاں کا ماحول کتنا پرسکون ہے، یہاں کسی کو دوسرے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، یہاں سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اور اگر ایسے ماحول میں کوئی شخص برائی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کسی کی اصلاح کرتا ہے، تو پھر لوگ الٹا اصلاح کرنے والے کی ہی برائی بیان کرنے لگتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنے کا سوچ، کیا یہ اسلامی سوچ ہے؟ ہرگز نہیں۔ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کی سوچ اسلامی سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامی سوچ تو یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اور وہ شخص اس برائی سے روکنے پر قادر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس برائی سے روکے۔ یہی اسلامی سوچ ہے اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے پر قادر نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے پر قادر نہ ہو تو دل سے روکے، یعنی دل سے برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے
اور وہ روکتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی شخص برائی دیکھ کر قدرت کے باوجود خاموش ہے تو یہ اس کی بے ایمانی کی علامت ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، اور یہ شیطانی کام ہے۔ اس لیے کہ شیطان ہی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ برائی کا سلسلہ چلتا رہے۔ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ برائی کی دعوت دینے کا سلسلہ تو جاری رہے لیکن برائی سے روکنے کا کام بند ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہے اور ہم قادر ہیں تو ہم ضرور اس برائی کو روکیں۔ قدرت کے باوجود غلط کام دیکھ کر خاموش رہنا یہ شیطانی کام ہے، اور خاموش رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جہاں حق بات بولنے کی ضرورت ہو اس کے باوجود کوئی شخص نہ بولے تو وہ گونگا شیطان ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہتر امت اس لیے قرار دیا کہ مسلمان بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اگر مسلمانوں کے درمیان سے مسلمان بھلائی کا حکم دینا چھوڑ دیں اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دیں تو پھر مسلمانوں کے درمیان سے خیر و خوبی ختم ہو جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے دلوں سے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جذبہ دلوں میں سرد پڑتا جا رہا ہے۔ مسلمان ماں باپ اپنی اولاد کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے، بے حیائی کرتے، مار پیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود منع نہیں کرتے۔ مسلمان اپنی اولاد کو یا اپنے مسلمان بھائی کو یا اپنے مسلمان پڑوسی کو ماہ رمضان میں کھلے عام کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود کوئی بھی منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے مسلمان بھائی اپنے مسلمان پڑوسی کو راستوں میں گندگیاں ڈالتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن قدرت کے باوجود کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی منع نہیں کرتا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، نئی برائیاں آئے دن جنم لے رہی ہیں، اور بہت ساری برائیاں مسلمانوں کے اندر گھر کر چکی ہیں۔ انہی برائیوں کی وجہ سے، انہی بری عادتوں کی وجہ سے آج مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ قرآن کے حکم کے مطابق مسلمان اس لیے خیر و خوبی میں تھے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، لیکن جب سے ہم نے یہ کام چھوڑ دیا یا کم کر دیا ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب لوگوں میں برائیاں عام ہونے لگتی ہیں اور لوگ ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، بزدلی اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بزدل اور غافل قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے، ایسی قوم پر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حدیث شریف میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ یا تو تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یا پھر ان قریب اللہ تبارک و تعالی تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اور پھر اس وقت تم دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر تمہیں میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، یعنی تمہارے اوپر ظالم حکمران مقرر کر دے گا، اور اس وقت تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک بات اور، جب برائی کے عام ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو پھر عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آتا جو لوگ برائی کرتے ہیں، بلکہ عذاب ان پر بھی آتا ہے جو لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش رہتے، منع نہیں کرتے، سب پر آتا ہے۔ اس حقیقت کو ایک حدیث شریف میں بہت اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی گئی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شریعت چیزوں کو دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے اور اللہ کے حدود کو توڑنے والے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم، سرکار نے ایک قوم سے مثال دی کہ ایک قوم، اس قوم کو پانی جہاز سے سفر کرنا ہوا تو پانی جہاز کے اوپر کے معلوم میں کون بیٹھے گا اور نیچے کے معلوم میں کون بیٹھے گا، اس کے لیے انہوں نے ایک قرعہ ڈالا۔ قرعہ میں جن کا نام اوپر آیا وہ اوپر بیٹھ گئے، اور جن کا نام نیچے آیا وہ پانی جہاز میں نیچے کے معلوم میں بیٹھ گئے۔ نیچے کے مالے والے جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ اوپر جاتے اور پانی لے کر آتے۔ اوپر والوں کو نیچے والوں کے آنے جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تو وہ شکایت کرتے، تو ایک مرتبہ نیچے والوں نے کلہاڑی لی اور پانی جہاز کے نیچے کے تختے کو کاٹنے لگے۔ اوپر والوں نے دیکھا تو اعتراض کیا کہ بھائی تم نیچے سے تختہ کیوں کاٹتے ہو؟ کہا کہ اس لیے کاٹتے کہ ہم اوپر جاتے تھے پانی کے لیے تو تمہیں اعتراض ہوتا تھا، اور ہمیں تو پانی بہرحال چاہیے، تو ہم نیچے کا تختہ توڑ کر نیچے ہی سے پانی لے لیں گے۔ اوپر والوں نے ان کو روکا، وہ رک گیا، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ دونوں بچ گئے، تختہ کاٹنے والا بھی بچ گیا اور روکنے والا بھی بچ گیا۔ اور اگر اوپر والے نہیں روکتے اور نیچے والا تختہ کو کاٹ ڈالتے تو پھر نیچے سے پانی جہاز کے اندر پانی بھر جاتا اور سب لوگ ڈوب کر مر جاتے۔ اس حدیث شریف سے تمام قوموں کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ جس قوم میں برائی ہوتی ہو، اگر اس قوم کے لوگ اس برائی کو روکیں تو سب لوگ بچ جائیں گے اس کے وبال سے، اور اگر کوئی بھی نہیں روکے گا، سب لوگ خاموش رہیں گے تو برائی کرنے والا بھی ہلاک ہوگا اور نہ روکنے والا، خاموش رہنے والا بھی ہلاک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے اور برے کا علم حاصل کرنے، اس پر غور و فکر کرنے اور لوگوں کو، خود اپنے آپ کو بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جن لوگوں کی سنت باقی ہے عطا فرما لیں۔